الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم. سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. 11ویں پارے کی یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے مسجد نبوی جو مدینہ منورہ کی بڑی مسجد ہے اور مسجد قباء ان دونوں مساجد کی تعریف بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ مسجدیں پہلے ہی دن سے جب سے اس کی بنیاد ڈالی گئی اسی وقت سے اس میں تقوی چلا آ رہا ہے. اس کی بنیاد تقوی پر ڈالی گئی ہے، یعنی دین کو، اسلام کو، قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ان مسجدوں کی بنیاد ڈالی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان مسجدوں میں رہا کریں، یہاں پر آپ کا وقت زیادہ گزرے. اور آگے ارشاد فرمایا فیہ رجال، یہ جو مسجد نبوی ہے مدینہ کی بڑی مسجد اور اسی طریقے سے مسجد قباء ہے، یہاں پر کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ پاک صاف رہا کرے. دراصل بات یہ ہے مکہ میں پانی کی بڑی کمی تھی، لوگ ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے، پانی کی بہت کمی تھی. ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، اگر کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو فوراً اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں نہ ڈالے. اس زمانے میں ٹنکی بھی نہیں تھی، نل بھی نہیں تھا اور برتن چھوٹے بڑے اس طرح مختلف قسم کے نہیں تھے. ایک ہی بہت بڑا برتن ہوتا تھا جس میں پانی رکھا کرتے تھے. فرمایا آپ نے کہ برتن میں کوئی ہاتھ نہ ڈالے نیند سے بیدار ہوتے ہی، یہاں تک کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو ڈالے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس لیے کہ نیند کی حالت میں
اس کے ہاتھ نے کہاں کہاں چکر لگائے کوئی نہیں جانتا. ممکن ہے کہ ہاتھ کو ناپاکی لگ گئی ہو. ہمارے یہاں پانی کی فراوانی ہے، یعنی پانی پایا جاتا ہے، یا جن علاقوں میں پانی کی کثرت ہے وہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، ڈھیلے سے نہیں کرتے، پانی سے کرتے ہیں. جب پانی سے مکمل صفائی حاصل کر کے سو جاتے ہیں، نیند میں اگر ہاتھ ادھر ادھر لگ بھی جائے تو ہاتھ میں گندگی تو نہیں لگے گی. ہاں اللہ ہے کہ کچھ نکل جائے وہ الگ بات ہے. لیکن عرب کے لوگ، مکہ کے رہنے والے لوگ ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے، پانی کی کمی تھی. اب ڈھیلے سے استنجا کریں گے تو مکمل صفائی تو ہوگی نہیں، ہوگی لیکن تھوڑی بہت کچھ کمی رہ جائے گی. اب نیند میں گرمی کا موسم ہو، پسینہ نکل رہا ہو اور پنکھے وغیرہ کا بھی کوئی انتظام نہیں، پہاڑی علاقہ ہے، ہوا نہ چل رہی ہو تو گرمی میں آدمی کھجلاتا بھی ہے، ہاتھ ادھر ادھر پہنچ کے ناپاکی کی جگہ لگ جائے تو ہاتھ میں ناپاکی کا لگ جانا یقینی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اس کو دھو لے 3 بار. لیکن مدینہ کے رہنے والے جو لوگ تھے، آج بھی یہی مسئلہ ہے. اگر کسی کا ہاتھ رات میں ادھر ادھر چکر لگایا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ناپاکی لگی ہوئی ہے تو پھر برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. ہاتھ کو پہلے دھوئے، بعد میں پانی کے اندر ہاتھ ڈال سکتے ہیں. مسجد میں بھی جب لوگ آتے ہیں حوض میں وضو کرنا چاہتے ہیں، گھر میں نیند سے اٹھے سیدھا مسجد میں آ گئے، حوض میں ہاتھ ڈال دی، یہ بھی ڈس اوبیڈینس ہے. دیکھنے والے کو کراہیت ہوگی، پتہ نہیں یہ نیند سے اٹھ کے آ رہا ہے کیسا اس کا ہاتھ ہے. آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کا ہاتھ صاف ہے، لیکن دیکھنے والے کو کیا معلوم ہے. بہت سے لوگ، بولنا اچھا نہیں لگتا لیکن اچھی بات ہے، آداب میں سے ہے تو سن لیجئے. بہت سے لوگ کھجاتے رہتے ہیں، حضرت السلام علیکم. میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے مصافحہ نہ کروں. کھجا رہا تھا اور آتے حضرت السلام علیکم. یہ کیا بے ڈھنگا پن ہے. اتنا بڑا ہو گیا، داڑھی چہرے پہ آ گئی ہے، جینٹلمین اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اتنا بھی نہیں معلوم کہ میں کس حالت میں تھا اور کیا کر رہا. تو مسجد میں جب آئے، حوض میں وضو کرنا ہو، اگرچہ آپ کا ہاتھ صاف ہے، دیکھنے والے کو گرانی نہ ہو، پہلے آپ لوٹے سے اپنے ہاتھ صاف کریں، پھر حوض میں ہاتھ ڈالیں. خیر، مکہ میں رہنے والے ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے صرف، لیکن مدینہ میں رہنے والے جو لوگ تھے یہ ڈھیلے سے استنجا کرنے کے ساتھ ساتھ پانی سے بھی استنجا کرتے تھے. ڈھیلے سے بھی صفائی کر لیا، پھر پانی سے بھی کر لیا. تو اللہ پاک نے تعریف بیان کی ان لوگوں کی، فیہ رجال. یہ جو مسجد نبوی ہے، مسجد قباء ہے، مدینہ کے جو لوگ ہیں یہ ایسے ہیں، یحبون ان یتطہروا، یہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ پاک صاف رہیں. پیشاب وغیرہ، پاخانہ وغیرہ میں یہ بہت زیادہ احتیاط برتتے ہیں، اچھی طریقے سے یہ صفائی حاصل کرتے ہیں. پیشاب سے بچنا بہت ضروری ہے. پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک آدمی کر سکتا ہو، پیشاب سے بچنا چاہیے. آج کل لوگ پینٹ اتنا ٹائٹ سلاتے ہیں، اگر کہیں جھکنے کی نوبت آ جائے، کوئی وزندار چیز اٹھانے کی نوبت آ جائے، وہ جھکے گا
تو ہوا محل کھل جائے گا، پھٹ جائے گا پینٹ، اتنا ٹائٹ۔ پیشاب کرنے جاتے ہیں، پیشاب نہیں کر پاتے، لیٹرین میں جا کے پیشاب کرتے ہیں پورا پینٹ کھول کے۔ کیا مصیبت ہے، کیا بلا ہے، کیا آفت ہے؟ کیا اتنا بھکاری ہو گیا کہ وہ ڈھیلا پینٹ نہیں سلوا سکتا ہے؟ پیشاب سے نہیں بچیں گے، بہت بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ قبرستان سے تشریف لے جا رہے تھے، اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی کانپنے لگی، بدکنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا رک جاؤ، اونٹنی کانپ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ آپ کو محسوس ہوا، وحی کے ذریعے آپ کو پتا چلا، الہام ہوا کہ دو آدمیوں کو قبر کا عذاب دیا جا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اونٹنی سے نیچے اترے، ارشاد فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب سے بچا کرو۔ اسی وقت فرمایا یہ کوئی ضروری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، ایک آدمی کا جرم الگ ہے، دوسرے آدمی کا جرم الگ ہے۔ پہلے والے کا جرم کیا تھا؟ کان لا یستنزہ من البول، یہ آدمی پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا، ناپاکی میں یہ احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب الٹا سیدھا کرتا تھا، کپڑے میں لگ گیا، بدن پر لگ گیا، یا ناپاک رہا کرتا تھا۔ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وما يعذبان فی کبیر، یہ جو دو آدمیوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، یہ کسی ایسے بڑے عمل کی وجہ سے نہیں کہ دو آدمی نہ کر سکتے ہوں، بہت چھوٹا سا کام ہے جس کو یہ نہیں کرتے تھے اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ پہلا کیا؟ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتے تھے، الٹا سیدھا یہ آدمی پیشاب کرتا تھا، کپڑے میں کبھی لگ گیا، بدن میں کبھی لگ گیا، یا ناپاک ہی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب سے بچا کرو، صفائی حاصل کیا کرو اچھی طریقے سے، جہاں تک ممکن ہو پیشاب میں صفائی حاصل کرنی چاہیے۔ مسجدوں میں، گھروں میں پیشاب کرنے کے لیے، خاص کر مردوں کے لیے ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ وہ چھینٹے اڑ کر واپس ہمارے اوپر نہ آئے۔ باتھ روم میں پیشاب کریں گے، وہ بالکل فلیٹ رہتا ہے، وہ اڑ کر ہمارے کپڑے پہ گرے گا۔ باتھ روم میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس سے بے برکتی بھی آتی ہے، لیٹرین میں جا کے کرنا چاہیے۔ ہاں بہت زیادہ سخت مجبوری ہے، باتھ روم میں کر لیا لیکن اچھی طریقے سے پیر دھو لیا تو وہ بات الگ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب سے اچھی طریقے سے صفائی حاصل کیا کرو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ عام طور پر اکثر و بیشتر لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے پیشاب میں بد احتیاطی کی وجہ سے، صفائی اچھی طریقے سے حاصل نہ کرنے کی وجہ سے۔ بتائیے، پیشاب پاک سے آدمی ہے، آدمی کیا ہے؟ پیشاب پاک ہے، لیکن اچھی طریقے سے پاک نہیں ہے۔ جب بھی اس کو عذاب دیا جائے گا تو اس نوجوان کا کیا ہوگا جو کبھی پیشاب سے پاک نہیں رہے؟
جماعت والے جاتے ہیں گشت میں، ملاقات کرتے ہیں، اس کی سمجھ میں کچھ بات آتی ہے، پھر اس سے کہتے ہیں چلو بھائی مسجد، ابھی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی اذان بھی ہو گئی، مسجد میں نماز پڑھ لو۔ وہ بولتا ہے حضرت پیشاب پاک۔ اسی حالت میں اگر ملک الموت آ گئے تو کیا حال ہوگا؟ ناپاکی کے حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے گا تو پھر کس قدر اس کا برا انجام ہوگا۔ راتوں رات ناپاک پڑے رہتے ہیں، بستر بھی بد دعا دیتا ہے، جس جگہ وہ ناپاک سوتا وہ جگہ بھی بد دعا دیتی ہے۔ اگر آدمی بیدار ہے، جاگا ہوا ہے، وقت ہے اس کے پاس، تو نہا کے سونا چاہیے۔ وقت میں کمی ہے، تنگی ہے، کم از کم جہاں جہاں وہ ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو دھو لے، وضو کر کے سو جائے، ارادہ کر کے سوئے کہ صبح اذان ہوتے ہی میں اٹھ کے نہاؤں گا، پھر نماز پڑھنے جاؤں گا۔ 100 میں سے 90% نوجوان ناپاک سوتے ہیں، رات بھر فلم دیکھتے ہیں، ادھر ادھر کے کام کرتے ہیں، ناپاک پڑے رہتے ہیں۔ جمعہ کے علاوہ ہمارا نوجوان پاک نہیں رہتا۔ جمعہ میں بھی کب؟ صبح میں 10-11 بجے کے بعد وہ پاک ہوتا ہے اور عصر کے بعد پھر ناپاک ہو جاتا ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بس پاک ہے۔ ناپاکی کے حالت میں بال کٹوانا بھی جائز نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ناپاکی کے حالت میں بال کٹواتے ہیں۔ ناپاک ہے آدمی، جاتا ہے بال کٹوا کے آتا ہے، پھر نہاتا ہے۔ وہ بال جو ناپاکی کے حالت میں بدن سے جدا ہو گئے، اس کی اس پر لعنت ہوگی، بد دعا ہوگی۔ انسان کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سب محترم چیزیں ہیں، عزت والے ہیں، ریسپیکٹیبل تھنگس۔ ان سب کو ادب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ آدمی ناخن نہیں کٹا سکتا ناپاکی کی حالت میں۔ اگر کوئی ناپاک ہے ناخن نہیں کاٹ سکتا، جائز نہیں۔ آدمی پاک ہو پھر ناخن کاٹے، پاک ہو پھر بال کٹوائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنا زمانہ ان کا گزر گیا، کتنے بڑے وہ ہو گئے، اتنا چھوٹا سا مسئلہ بھی ان کو نہیں معلوم کہ ناپاکی کی حالت میں بال کٹوانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ناپاک ہوتے ہیں، بال کٹوا کے آتے ہیں، پھر آ کے نہاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ادب سکھلایا گیا احادیث میں کہ ناخن اگر کاٹیں تو اس کو زمین میں دفنا دینا چاہیے، گاڑ کر زمین میں دفنا دینا چاہیے۔ مرد کے بال تو حجام لے لیتا ہے، خیر چھوڑیے۔ عورت کے سر میں اگر بال نکل جائیں اس کو جمع کر کے رکھنا چاہیے، جب بہت سارے ہو جائیں کسی جگہ مٹی میں اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ناخن بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح کیا کرتی تھی۔ اپنے کٹے ہوئے ناخن، سر کے بال جو ٹوٹ جاتے ہیں، آج کل تو عورتیں بال کٹواتی ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، بیوٹی پارلر، بال کٹوا کے آتی ہیں۔ عورتوں کی زینت بالوں میں ہے، وہ بال کٹوا کے ہجڑا بنتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قیامت کے دن ان عورتوں کو پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کیا حرکتیں دنیا میں کی ہیں۔ آج یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں پر سب کچھ پوچھا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باپ اگر بیٹے کو 1 روپیہ دیتا ہے تو پورا حساب لیتا ہے، 100 روپیہ دیتا ہے پورا حساب لیتا ہے۔ جس اللہ نے ہم کو 70-80 سال کی زندگی دی، بغیر پیسوں کے ہوا چلا رہا ہے،
پوری زندگی ہم نے اس کے ہوا کو استعمال کیا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر حصہ، ہر خون کا قطرہ قطرہ اس کا دیا ہوا ہے، ہم نے استعمال کیا۔ کیا اللہ ہم کو ویسے ہی چھوڑ دے گا؟ حساب نہیں لے گا۔ اس کی نافرمانی کریں گے، جواب دینا پڑے گا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو عذاب دیا جا رہا ہے پیشاب پاک نہیں رہنے کی وجہ سے، بے احتیاطی یہ برتا کرتا تھا۔ دوسرے کا نمبر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو دوسرا آدمی ہے واما ھذا فکان یمشی بالنمیمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو دوسرا آدمی تھا یہ چغلی کھایا کرتا تھا، چاڑی، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، تاکہ دونوں کے آپس میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، دونوں کی دوستی ختم ہو جائے، رشتہ داری تعلقات ختم ہو جائے، دونوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے چغلی کرنا، ادھر کی بات لاگے ادھر کے جائے، ارے وہ تیرے بارے میں ایسا بولتا تھا بھون، تیرا کمپاٹو بدالتا تھا، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کہا، ادھر کی لا کے ادھر کو سنا دیا۔ اب دونوں کے آپس میں جنگ ہو گئی اور یہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ یہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا آدمی چغلی کیا کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغلی کھانے والا، چاڑی بولنے والا یہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ جتنا اس نے لوگوں کے آپس میں چغلی کیا ہے، جھگڑے کے کروائے ہیں اس نے چاڑی وغیرہ بول کر، سزا پائے گا، پھر اگر جائے گا تو جائے گا، ورنہ نہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے، قبر کے اندر سے ہی شروع ہو جاتا ہے عذاب، اس لیے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ چغل خوری عام طور سے عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے، جہاں پر دو چار عورتیں اکٹھیاں ہو گئی بس ادھر ادھر دوسرے عورتوں کی بات شروع۔ ایک پڑوسی عورت پڑوسن نے اس کو کچھ کھلا دیا، اب اس کی تعریف شروع ہو جائے گی، اس کی برائی۔ اس نے اگر ایک ساڑی اس کو دے دی، اب اس کی تعریف شروع ہو جائے گی، اس کی برائی۔ بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا جرم ہے، زبان کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، آدمی کو شرمانا چاہیے۔ جس زبان سے ہم اللہ کا پاک نام لیتے ہیں اسی زبان سے گندی باتیں کہیں، جھوٹی باتیں کہیں، اور جس زبان سے ہم اللہ کا پاک کلام پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، اسی زبان سے ہم لوگوں کی برائیاں کریں، کیا ہماری زبان کے اندر اثر رہ جائے گی؟ کیا ہماری دعائیں اس زبان سے کی ہوئی قبول ہوں گی؟ توبہ کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت کی کوئی ٹہنی لے کے آؤ۔ ٹہنی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبروں پہ درخت کی ٹہنی لگا دی، ادھر ایک ڈھالی ادھر ایک ڈھالی، اور فرمایا امید ہے مجھے اللہ سے کہ جب تک یہ دونوں ٹہنی تر رہیں گی، سوکھیں گی نہیں، اس وقت تک انشاءاللہ ان کو قبر کا عذاب نہیں ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کے لیے دعا کی اور چلے گئے۔
قصہ ختم. تو آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے قبر کے اوپر ڈھالی لگاتے ہیں، ٹہنی لا کے توڑتے ہیں. رہی ڈھالی توڑ لے کر لے وہاں ہے دیکھ رہے یہاں ادھر لا کے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم کو کتنا زمانہ گزرا ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں. پورے 1400 سال کے ہسٹری میں آپ کسی بھی بڑے اللہ والے سے یہ دکھلا دیں کہ کسی آدمی کے موت پر انہوں نے قبر پر ٹہنی لگائی ہو یا پھول ڈالے ہو. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو صحابہ نے دیکھا، لیکن پوری کتابوں کو آپ دیکھ لیجئے، احادیث کی ہزاروں کی تعداد میں احادیث ہیں. یہ ایک حدیث آپ دکھا دیجئے کہ کسی بھی صحابی نے اپنے کسی بھائی کے موت پر قبر پہ ٹہنی لگائی ہو. کیا ان کو نہیں معلوم ہے؟ بھائی حضور لگیں گے تھے حدیث میں، اب تمہیں بولے نا جی لگیں گے کو، اس واسطے ہمیں لگاتے. ٹھیک ہے حضور نے لگایا ہے نا، لیکن صحابہ زیادہ سمجھدار ہے یا ہم زیادہ سمجھدار ہیں؟ جن صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کبھی نہیں لگایا اور ہم لگا رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ حضور نے وہاں پر قبر کے اوپر ٹہنی لگائی، اس کی وجہ ہے بعض کام وہ ہوتے ہیں جو سب کر سکتے ہیں، لیکن بعض کام وہ ہوتے ہیں جو سب نہیں کر سکتے. جیسے یہی ڈفرنس آپ کو بتاؤں گا. ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، مثلا رمضان ابھی شروع نہیں ہوا، شعبان کی آخری تاریخ چل رہی ہے، 29ویں تاریخ چل رہی ہے. اب کل 30 تاریخ بھی ہو سکتی ہے، رمضان کی پہلی تاریخ بھی ہو سکتی ہے. اس دن آپ سب کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن امام صاحب کے لیے، حافظ صاحب کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے. دیکھو یہی کتنا ڈفرنس ہو گیا. وہ بھی ہیں، آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. کتنا ڈفرنس ہو گیا. کیوں؟ آپ لوگ عام لوگ ہیں، آپ مسئلہ نہیں جانتے ہیں. امام صاحب جانتے ہیں، مولانا جانتے ہیں. تو بہت سے کام وہ ہوتے ہیں جو سب کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے کام وہ ہوتے ہیں جو سب نہیں کر سکتے. بعض خاص لوگ کر سکتے ہیں. دوسروں کے لیے کرنا بعض دفعہ مکروہ ہوگا، بعض دفعہ حرام ناجائز ہوگا. ہم سب کے لیے 4 نکاح کرنا جائز ہے، 4 سے زیادہ کرنا جائز نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے. یہ ان کی خصوصیت تھی، ان کے لیے یہ اسپیشلائزیشن تھا، اسپیشلٹی تھی ان کی، وہ کر سکتے ہیں. ہم سب رات میں سو جاتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضور رات میں سو جاتے ہیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت ہے. اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے بتلایا کہ ان دونوں آدمیوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، تم درخت کی ٹہنی لگاؤ، تمہارے برکت سے ہم ان کے قبر کے عذاب کو روکیں. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ایسا کیا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میرے سامنے 2 آدمیوں کو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے، لاؤ ایک عمل کروں گا کوئی چھوٹا سا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کی برکت سے ان کے قبر کے عذاب کو ختم کر سکے. میرے اس عمل کی وجہ سے درخت کے ٹہنی میں کچھ نہیں ہے، حضور کے ہاتھوں سے لگایا گیا، اس لیے اس میں خصوصیت.
حضرت پیران پیر غوث پاک دستگیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیت الطالبین، نماز کا اس میں بیان ہے، پیشاب پیخانے کا بیان ہے، رمضان کے روزوں کا بیان ہے، حج کا بیان ہے، قبر کا بھی بیان ہے، بہت ساری چیزوں کا بیان ہے۔ کہیں آپ یہ دکھا دیجئے کہ آدمی مر جائے تو اس کے قبر پہ پھول ڈالو یا ٹہنی گاڑو، نہیں۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، انہوں نے باوجود ہے کہ وہ دونوں گنہگار ہیں، حضور نے رکھا تو قبر کا عذاب بند ہوا۔ صحابہ میں سے کسی نے بھی اس عمل کو نہیں کیا۔ ہم لوگ جو ہے کرتے ہیں، کوئی آدمی مر جاتا ہے تو لا کو رکھو بھائی، اس کا قبر کا عذاب ختم کریں گے۔ لوگوں کے 100 کمپے ڈبا کو مرا ہے، اس کا قبر کے عذاب کیسے رک جائے گا؟ اس کا قبر کا عذاب کیسے رک جائے گا؟ نہیں رکے گا۔ ہم کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ فرماتے، مٹی کا پرندہ اڑ کے ہوا میں چلا جاتا تھا۔ ہم کہیں قم باذن اللہ 1,00,000 دفعہ کہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ پیغمبر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگایا گیا، اس لیے قبر کا عذاب رک جاتا ہے۔ ہم سب کو اجازت نہیں، اس طرح ہوتا تو سارے آدمی پوری زندگی کیا ہے گناہ کر لیں گے اور بول دیں گے میں مر گیا تو انار کا جھاڑی جھاڑ ڈال رہے قبر میں، پورے اندرا نگر کا پیسہ لے کے ڈوب گیا، کھا گیا، اور اس کے قبر پہ آپ ڈھالی لگا دیں، پھول ڈال دیں، بچ گیا۔ یہ سب مذاق ہو جائے گا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی آدمی مر جائے، قرآن پڑھ کر بخشیے، نفل نماز پڑھ کے اس کے لیے بخشیے۔ مسجد کو تعمیر چل رہی ہے، پیسہ دیجیے، اپنے ماں باپ کے نام پر پیسہ دیجیے، یا اللہ میں مسجد کو یہ پیسہ دے رہا ہوں، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچائیے۔ یہ آپ کو کرنا ہے۔ قبر پہ ڈھالی رکھیں گے، بتی سلگائیں گے یا پھول ڈالیں گے، اس سے کچھ ملنے والا نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قبر پہ ہم یہ درخت لگائیں گے، پھول لگائیں گے تو اس سے اس آدمی کا عذاب دور ہو جائے گا، تو پھر کیا ولیوں کے سامنے جو پھول ڈالتے ہیں وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے؟ ایک طرف تو مان رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں قبر میں جو ہے، دوسری طرف پھول بھی ڈال رہے ہیں، کیوں؟ قبر کا عذاب ہو رہا ہے کیا ان کو؟ بالکل غلط ہے۔ اولیاء کی ہم توہین کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ یہ ہمارے ولی ہیں، چلو زیارت کر کے آتے ہیں، فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں، لیکن جا کر یہ جو ناجائز حرکتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے الٹا وبال لے کے آتے ہیں۔ مجھے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، میں جو بول رہا ہوں بالکل صحیح بول رہا ہوں، سمجھ کر بول رہا ہوں، میرے پاس دلیل ہے، میں بالکل سمجھ کے بول رہا ہوں، ورنہ میری بھی زبان کل کھینچ لی جائے گی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ سب غلط کام ہے۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا، اس کے بعد سے یہ سارے فتنے شروع ہوئے۔ بہت لمبی چوڑی کہانی ہے، کبھی وقت ملے گا تو ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، 2-3 گھنٹے چاہیے۔ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، کبھی کسی بزرگ نے کسی کے قبر پر ٹہنی لگائے ہو۔ 200 سال سے پہلے آپ دکھا نہیں سکتے، 200 سال سے پہلے اس کی ہسٹری ہی نہیں۔ یہ جو اہل حدیث ہے، غیر مقلدین ہیں، ان کی ہسٹری 150 سال سے اوپر ہے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ سب انگریز کے آنے کے بعد سب ہندوستان میں پھیلے ہیں، بہت لمبی کہانی ہے۔ بہرحال میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ ایک تو ظاہری پاکی، بدن کی پاکی، دوسرا باطنی پاکی، یعنی ان کے دل بھی بڑے پاک اور صاف ہیں، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی ان کے اندر نہیں ہے، گناہوں سے وہ توبہ کرتے ہیں،
نیک کاموں کی طرف وہ آگے بڑھتے ہیں، ان کا دل بالکل صاف اور شفاف ہے، پاک ہے۔ واللہ یحب المطہرین، جب یہ لوگ ظاہری پاکی والے ہیں اور باطنی پاکی والے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالی بھی ان سے محبت کرتا ہے، پاک رہنے والوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ ان لوگوں کے پاک صاف رہنے کی وجہ سے مسجد نبوی کی فضیلت اور بڑھ گئی۔ جس مسجد کے لوگ زیادہ تقوی پرہیزگار ہوتے ہیں، اس مسجد کی فضیلت دوسرے مسجد والوں سے بڑھ جاتی ہے۔ ایک مسجد میں 5000 آدمی نماز پڑھتے ہیں، لیکن سب ویسے ہی ہیں۔ لیکن ایک مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، مختصر سی جماعت ہے، لیکن تقوی پرہیزگار ہے، خدا سے ڈرنے والے ایسے لوگ ہیں، تو اس مسجد کی بھی، مسجد والوں کی فضیلت کی وجہ سے مسجد کی فضیلت بڑھ جاتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فیہ رجال، یہ جو مسجد نبوی ہے، مسجد قباء ہے، اس کے آس پاس ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاک صاف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ظاہری اعتبار سے بھی پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، باطنی اعتبار سے بھی پاک رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔